اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ زمینی جنگ جس میں ٹینک، توپ خانے، بختر بند گاڑیاں وغیرہ شامل ہے 50 سال بعد ختم ہونے والی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نہیں۔ شاید آپ کو حیران کن لگے تو کیا آپ حقیقت نہیں جانیں گے؟ چلیے میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں۔ دی انسائٹ کے کیوریس فیلوز۔ انسان صدیوں سے سوچتا آ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح خلا میں جا پہنچے، اور یہ خواب پچھلے صدی میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ خلائی سفر کے لیے پرجوش انسانوں نے کائنات کو ایکسپلور کرنا شروع کیا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگی جدل انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اسی طرح خلا کو بھی انسان نے خالی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو آج وہ داستان بتانے والا ہوں جو آئندہ چند سالوں میں حقیقت بننے جا رہی ہے۔ 20 دسمبر 2019 کو ڈیوڈ تھامسن کی سربراہی میں یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیس فورس کو آفیشلی وجود میں لایا گیا، جس کا مقصد خلائی جنگ میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ لیکن رکیے، خلائی جنگ کیوں؟ وہ جنگ جو ایٹماسفیئر سے اوپر خلا میں لڑی جائے اسے خلائی جنگ کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح سے لڑی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، زمین سے خلا میں موجود سیٹلائٹ کو مارنا۔ نمبر 2، خلا کے سیٹلائٹ سے دوسرے سیٹلائٹ کو ہٹ کرنا۔ نمبر 3، اور خلا کے سیٹلائٹ سے زمینی اہداف کو نشانہ بنانا۔ اسپیس وارفیئر کی تاریخ 1960 سے شروع ہوتی ہے، جب سوویت یونین نے الماس پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ پروجیکٹ خلا کے آن آربٹ سیٹلائٹ کو مارنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اور اسی طرح کا ایک منصوبہ جس کا نام بلو گیمینی تھا امریکہ نے شروع کیا۔ 1962 میں امریکہ نے ایک دوسرے پروجیکٹ جسے اسٹار فش پرائم کہا جاتا ہے کا ابتدا کیا، جس کا مقصد خلا میں موجود سیٹلائٹ کے الیکٹرو میگنیٹک پلس کو چیک کرنا تھا، اور اسی کے لیے زمین سے راکٹ لانچ کیا جو کامیاب رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ اور روس کے بہت سے سیارے ڈی ایکٹیویٹ ہوئے، اور اسی وجہ سے یو این نے 1967 میں خلائی ہتھیاروں پر پابندی لگائی۔ اسی دوران یو ایس ملٹری کی ایک زبردست فلم اسپیس اینڈ نیشنل سیکیورٹی بنی جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 1976 میں روس نے اسپیس شٹل میں ایسی کچھ تبدیلیاں لائی جس کی بنا پر وہ پیلوٹ لے جا سکیں اور زمین پر ٹارگٹ ہٹ کر سکیں، جو کہ کچھ حد تک کامیاب رہا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک توڑ ہوتی ہے، اور اس کا بھی توڑ نکالا گیا۔ اسی دوران امریکہ نے انٹائی سیٹلائٹ میزائل بنائے جو زمین سے خلا میں سیارے تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے لیزر ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کی جو زمین سے سیٹلائٹ ہٹ کریں۔ 1985 میں یوسیف یعنی امریکی ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے F-15 جہاز کے ذریعے امریکی ریسرچ سیٹلائٹ P-78-1 گرایا، جو کہ 345 میل اوپر تھا، اور یہ ٹیسٹ کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ چائنا نے 2007 میں اینٹی سیٹلائٹ میسلز ٹیسٹ کیے۔ 2008 میں امریکہ نے SM-3 میزائل سے پیسیفک اوشن کے 247 کلومیٹر اوپر ایک اسپائی سیٹلائٹ USA-193 کو کامیابی سے ہٹ کیا۔ اس کے علاوہ مارچ 2019 میں انڈیا نے لو ارتھ آربٹ کے ایک سیٹلائٹ ایسیٹ میزائل سے مار گرایا، اور اسی آپریشن کا نام مشن شکتی تھا، اور اسی کے بعد انہوں نے ڈیفنس اسپیس ایجنسی کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ فرانس، برطانیہ وغیرہ نے بھی اسپیس ایجنسیز بنائی، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے نیوکلیئر ہتھیار خلا میں لے جا سکیں۔ دوستو، آپ نے جان لیا کہ انسان نے کس طرح سے خلا میں قدم جمائے، اور اب وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انسان بڑی سے بڑی تباہی چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خلائی جنگ ڈیولپ ہوتی ہے تب اس کی تباہی اور ٹینکس کی تباہی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اب علاقے فتح نہیں ہوں گے، اب صرف علاقے تباہ ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کا اس جنگ کے بارے میں کوئی رائے ہے تو اپنی کمنٹ میں ضرور ہمیں منشن کریں۔ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔